اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت ہم مقام امام علی علیہ السلام اور مسجد کوفہ میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ بصرہ میں معذرت ہے، مسجد کوفہ نہیں، مسجد بصرہ میں موجود ہیں۔ مسجد کوفہ کے ساتھ اس کا اس وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے چونکہ وہ جو 4 مساجد ہیں جو فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جن میں اعتکاف جو ہے وہ ہونے کی روایات خاص ہیں، کہ جس کے اندر مسجد الحرام ہے، مسجد کوفہ ہے، اسی کے اندر جو ہے تیسرے نمبر پہ یہ کیا ہے، مسجد بصرہ بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے۔ تو یہ مسجد بصرہ جو ہے وہ انہی مساجد میں سے ہے کہ جن کے اندر کیا ہے اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ بڑی جو ہے وہ قدیم مسجد ہے، اور مسجد نبوی کے بعد جو دوسرے نمبر پہ بنائی گئی ہے وہ یہی کہ ہے مسجد بنائی گئی ہے، اور تاریخی اعتبار سے اس کی امیر المومنین اسلام کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مناسبت یوں جڑی ہوئی ہے کہ جنگ جمل کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین اسلام جو ہے وہ اس مسجد میں تشریف لائے، اور اسی مسجد کو جو ہے وہ اپنا مرکز بنایا، اسی کے اندر جو ہے وہ اپنے خطبات جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ اور اہل بصرہ والوں نے چونکہ دھوکہ دیا تھا اور وہ جو معاہدہ ان کا ہوا تھا اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا، اور جو ان کا والی تھا اس کے ساتھ انہوں نے انصاف نہیں کیا، تو جب امیر المومنین السلام اس مسجد میں آئے تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی اہل بصرہ کی مذمت کی، اور تاریخ میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ یا جند المرأۃ و اعوان البہیمہ سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، ایک خاتون کے لشکر ہے، جانوروں کے جو ہے وہ جانور کے جو ہے وہ مددگار، اونٹنی کی طرف اشارہ تھا، تو بہت زیادہ مذمت کی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مولانا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا کہ یہ جو ہے وہ مسجد ایسے ہے کہ جیسے جو الطیر ہے، جو الطیر کہتے ہیں کہ جو پرندہ ہے اس کا جو سینہ ہوتا ہے، کہ یہ مسجد جو ہے پرندے کے سینے کی طرح باقی رہ جائے گی، اور تمہارا جو پورا یہ قریہ ہے، پورا یہ جو بصرہ ہے یہ ڈوب جائے گا اور ساری جگہ جو ہے پانی آ جائے گا۔ تو ابن ابی الحدید نے لکھا کہ جو ہے وہ بعد میں ایسے ہی ہوا، امیر المومنین اسلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کی پیشن گوئی تھی ان کی، اور یہ پیشن گوئی پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ جو خلیج فارس ہے جس کو ہم خلیج عرب بھی کہتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ کالا پانی آیا اور پورا جو ہے بصرہ ڈوب گیا تھا۔ فقط یہ جو مسجد تھی، یہ مسجد جو ہے وہ ایسے وہاں پہ باقی رہی، اس کے اوپر پانی نہیں آیا۔ اور جو طیر جو ایک عربی کا لفظ ہے، جو جب عربی لغت میں ڈکشنری میں جو ہے وہ اس لفظ کو آپ سرچ کرتے ہیں جو لکھ کے، تو وہاں پر بھی جو ڈکشنری والے ہیں وہ امیر المومنین السلام کے اس لفظ کی تشریح میں امیر المومنین السلام کی وہ روایت کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اس مسجد کو جو ہے وہ جو طیر کی طرح دیکھتا ہوں، یا جو سفینہ کی طرح جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں۔ تو اس مسجد میں مولانا امیر السلام نے کیا خطبات ارشاد فرمائے، اور اس کا سیاق و سباق کیا تھا، اور جنگ جمل میں وہ کس طریقے سے عثمان بن حنیف جو وہاں کے والی تھے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ ہم جو ہے وہ مولانا غازی صاحب سے جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہے معلومات لیتے ہیں۔ جی غازی صاحب، جنگ جمل کے بعد کیا حالات بنے بصرہ میں، اور اس مسجد کی اس حوالے سے کیا ایک موقعیت ہے؟ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے مقدمتاً یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جنگ جمل سے پہلے جب سے حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر وغیرہ یہاں پر آئے، بصرہ کے والی صحبت حضرت عثمان بن حنیف جو کہ صحابی رسول تھے، جلیل القدر اصحاب میں شمار ہوتا ہے، اور امیر المؤمنین کے بھی صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ رضوان اللہ علیہ یعنی عثمان بن حنیف امیر المؤمنین کی طرف سے بصرہ میں یعنی والی تھے، گورنر تھے، اور جب طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ کو لے کے یہاں آتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے نا وہ ایک صلح ہو جاتی ہے، وہ باقاعدہ ایک مکاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہ مکاتمہ ہو جاتا ہے کہ جب تک امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف نہیں لائیں گے، دونوں طرفین سے کبھی بھی کیا ہے کوئی بھی یہاں کیا ہے ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کریں گے۔ یعنی وہ جو لشکر تھا حضرت عائشہ زبیر کا وہ بصرہ سے باہر روکا ہوا تھا، باہر روکا گیا تھا، ظاہر بات اس زمانے میں قلعے لگے ہوئے تھے، قلعے لگے ہوئے، اور یہاں پہ مولا امیر کو جو ہے وہ خط بھیج دیا گیا۔ یہاں سے خط بھیج دیا، اور یہاں معاہدہ ہو گیا باقاعدہ طور پر کہ اب ہماری جنگ بندی ہے۔ تو حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر کی جو لشکر ہے وہ باہر بصرہ سے باہر خیمے لگا کر وہاں بیٹھ گئے، اور حضرت عثمان بن حنیف اپنے یہاں محل میں آ گئے جو گورنر ہو اس زمانے کا، وہاں تشریف لائے، اور اپنے فوج کو بھی یہاں پر باقاعدہ جو ہے نا وہ ہتھیار لگوائے، باقاعدہ نے ہتھیار چھوڑنے کا حکم دیا۔ اچھا، ہتھیار بھی یعنی رکھ دیے، اپنے ہتھیار رکھ دیے کہ ہاں بھی جنگ بندی ہوگی، ہاں جنگ بندی ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ طلحہ اور زبیر کے جو افراد ہیں، بعض جو لوگ، انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ہتھیار کیا ہے ڈال دیا ہے، اب ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو راتوں رات ان لوگوں نے کیا ہے گورنر وقت پر حملہ کیا، اور جامع بصرہ جو یہ جو مسجد اسی مسجد کے اوپر، جی اسی مسجد پہ حملہ کیا۔ حملہ کیا، اور بیت المال کو جو ہے نا لوٹ لیا، اور بہت سارے افراد کو جو ہے نا جن میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ بھی ہے، اور امیر المومنین کے اصحاب ہے، ان کو قتل کیا،
اور حضرت عثمان بن حنیف جو کہ صحابی رسول سے اور صحابی امیر المومنین کے گورنر تھے، جلیل القدر صحابی کو ان کی داڑھی اور ان کے مچھے سب کچھ انہوں نے نوچ کر جو ہے نا ان کو ایک جوان کی صورت بنا کر امیر المومنین کے پاس بھیج دیا. اور امیر المومنین نے جب ان کو دیکھا تو امیر المومنین کے آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو جاری ہو گئے. اور وہاں پر طلحہ اور زبیر اور عائشہ کی مذمت میں وہاں پر بھی آپ کی گفتگو ملتی ہے. اس کے بعد جب امیر المومنین یہاں تشریف لاتے ہیں، اس بڑی خیانت کے بعد بھی یعنی یہاں بیت المال کو لوٹا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا، سب کچھ کرنے کے باوجود امیر المومنین نے جنگ بندی کی کوشش کی، صلح کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہے یہ جنگ نہ ہو جائے. لیکن کیا ہے، طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ جو ہے نا اس بات پر مصر تھے کہ ہم نے جنگ ہی کرنی ہے. اور آخر میں معرکۃ الجمل جو ہو گیا اس بصرہ سے تھوڑا دور ہے، یعنی اس ہاں یعنی یہ معرکۃ الجمل جمل کی جنگ 2 دفعہ ہوئی ہے. ایک دفعہ وہ انہوں نے رات کو حملہ کیا اور بعد میں جب مولا امیر خود تشریف لائے تھے تشریف لائے. اور جو معروف جو جنگ جمل ہے وہ وہی ہے، وہی جو بعد میں ہوئی. بعد میں جو ہوئی. اس جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی اور حضرت عائشہ کا جو لشکر ہے وہ شکست خوردہ ہو گیا اور بہت سارے وہاں پر قتل ہو گئے، جن میں طلحہ ہے اور زبیر جو ہے نا وہاں اس جہاں سے ہاتھ اٹھا کر چلے گئے تھے، جہاں سے انہیں بھی قتل کیا گیا. اس طرح ہزاروں مسلمان جو ہے نا اس جنگ میں حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی وجہ سے جو ہے وجہ سے امت مسلمہ کے لیے بہت جو ہے وہ یہ دردناک جو ہے وہ کہانی ہے. پہلی جنگ جہاں پر کیا ہے دو کلمہ وہ آپس میں جو ہے نا لڑ رہے تھے، اور ایک طرف خلیفۃ المسلمین جو بھی خلیفہ راشدین ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور دوسری طرف کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر، ایسے اصحاب جو کہ جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ان کی خدمات تھی. لیکن آخر ان کا جو عاقبت ہے یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی. جب وہاں سے جنگ بندی ہو گئی تو امیر المومنین نے یہ قانون پیش کیا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو جائے تو ان کے جو بھاگ گئے ہیں ان کو نہیں پکڑنا، ان کو قیدی نہیں بنانا ہے. اسی طرح ان کی خواتین پر تجاوز نہیں کرنا. مال غنیمت کا بھی قانون ختم کیا تھا. حکم دیا کہ جو ان کی جو اموال ہے ان کو مال غنیمت نہ بنائے. تو یہ جو قوانین امیر المومنین علیہ السلام نے واضح طور پر یقیناً قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بیان فرمایا تھا. اس طرح آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جی بالکل، بہت شکریہ. اور آج بھی موجود اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ یہاں پہ بھی لکھی گئی تاریخی اعتبار سے کہ علمی اعتبار سے بھی اس مسجد کو جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت رہی ہے. عبداللہ ابن عباس کو جو ہے وہ یہاں پہ جو فقیہ تھے بہت بڑے، ان کو درس و تدریس کے لیے مولا امین نے یہاں پہ جو ہے معین کیا تھا. اور 72 ڈیز 72 دن جو ہے وہ یہاں پہ امیر الاسلام نے قیام فرمایا. اور اس قیام کے دوران جو ہے وہ مولا نے جو علمی کام یہاں پہ کیے اس میں جو ہے وہ دعائے خضر، جسے دعائے کمیل بن زیاد کہتے ہیں، جو دعائے کمیل کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ اسی مسجد میں جو ہے وہ تعلیم دی تھی، جناب کمیل بن زیاد کو جو ہے وہ تعلیم دی تھی. اور اس کے علاوہ جو قرآن کے اوپر جو ہے نقطے لگانے کا جو وہ آغاز ہوا تھا امیر الاسلام کی تعلیم سے، جو ہے وہ ابو الاسود دولی جو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی جگہ سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. اور اسی مسجد کے اندر سے جو ہے وہ علم نحو جو لغت عربیہ کا بہت بڑا علم ہے کہ جس کی ابھی ہم تدریس بھی کرا رہے ہیں شرح قطر النداء کی، تو اس کی جو بنیاد اور تاسیس تعلیم کی ہے وہ اسی جو ہے وہ مسجد سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی ایک علمی حیثیت ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہ علم کا اور فقہ کا جو ہے وہ گہوارہ ہوتی تھی. اور حسن بصری جیسے لوگ بھی جو ہے وہ یہاں سے پڑھ کے جو ہے وہ نکلے ہیں. جب بار یہاں پہ برادران آئے ہیں، ہم اس مسجد میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور امیر المومنین السلام کی بڑی یادیں اور امت مسلمہ کی جو تلخ تاریخ ہے وہ اس مجلس سے کیا ہے جڑی ہوئی ہے.